ISI کے متنازع ترین سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل مکمل ہو چکا ہے اور اس کارروائی کے نتیجے میں عمران خان کے بھی پھنسنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا سیاق و سباق واضح طور پر سیاسی ہے اور اس کے اثرات عمران خان کے خلاف درج 9 مئی 2023 کے کیسز پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ فیض حمید کے خلاف فیصلے کا اعلان ایک ہفتے کے اندر متوقع ہے۔ اگرچہ ان کے خلاف چارج شیٹ میں سنگین نوعیت کے الزامات شامل تھے، تاہم انہیں سزائے موت دیے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے برعکس ٹرائل کے نتیجے میں ان کا فوجی رینک واپس لینے اور تمام تر مراعات اور پینشن ختم کرنے کا قوی امکان موجود ہے۔ یہ فوج میں کسی سینئر افسر کے لیے سب سے کڑی سزا تصور کی جاتی ہے۔ یہ انکشاف معروف تحقیقاتی صحافی فخر درانی نے عمار مسعود کو دیے گئے ایک تفصیلی انٹرویو میں کیے۔ فخر درانی کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا باضابطہ ٹرائل 13 نومبر 2025 کی شب 1:30 بجے مکمل ہوا، جس کا فیصلہ اب کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے۔ فخر درانی کے بقول یہ کارروائی تقریباً 11 ماہ تک جاری رہی، جو فوجی افسران کے خلاف معمول کے ٹرائل کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر طویل ہے۔ فخر درانی نے بتایا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد فیض حمید کی کیس فائل جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کو بھجوا دی جا چکی ہے، جہاں 5 سے 7 روز تک قانونی جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ تیار کیا جائے گا اور پھر آرمی چیف کی حتمی منظوری کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ ان کے مطابق 13 نومبر کو فیض حمید کے کورٹ مارشل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد 20 نومبر کے بعد کسی بھی دن کیس کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ فخر درانی نے پروسیکیوشن اور دفاع دونوں فریقوں سے ہونے والی بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ دونوں اپنے موقع پر پراعتماد ہیں، جبکہ ان کے مطابق پروسیکیوشن کا خیال ہے کہ سخت ترین سزا سنائی جائے گی، جبکہ فیض حمید کے وکلا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تاہم 11 ماہ کے ٹرائل اور سابق ISI چیف کے خلاف پیش کردہ شواہد کو دیکھتے ہوئے یہ امکان بہت کم ہے کہ فیض حمید کو سزا نہ ہو۔ فخر درانی نے واضح کیا کہ فوج کے اندر رینک اور مراعات کی واپسی قید سے کہیں زیادہ سخت سمجھی جاتی ہے اور زیادہ امکان یہی ہے کہ ان سے فوجی رینک اور مراعات چھین لی جائیں گی۔ فخر درانی کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزامات اگرچہ قانونی طور پر سخت سزا کے حامل ہو سکتے ہیں، مگر موجود شواہد سزائے موت کے لیول تک نہیں پہنچتے۔ انہوں نے ISPR کے 6 ستمبر 2024 کی پریس ریلیز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ فیض کے خلاف چارج شیٹ میں 3 بڑے الزامات شامل تھے، جن میں پہلا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، دوسرا سیاست میں مداخلت اور ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی شخصیات سے روابط کا تھا، جبکہ تیسرا الزام اسلام آباد کے ٹاپ سٹی نامی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کا تھا۔ فخر درانی کے مطابق فیض حمید کے خلاف کرپشن اور اپنی اتھارٹی اور عہدے کے غلط استعمال بارے گواہی دینے والوں میں فوجی اور سویلین دونوں شامل تھے۔ فیض حمید نے اپنے حق میں گواہی کے لیے 90 افراد کے نام فراہم کیے تھے، جن میں سے صرف 3 لوگ پیش ہوئے۔ ایک سوال کے جواب میں فخر درانی نے کہا کہ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا سیاق و سباق واضح طور پر سیاسی ہے اور اس کے اثرات تحریک انصاف کی قیادت بالخصوص عمران خان کے خلاف درج 9 مئی 2023 کے کیسز پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان کے بقول فوجی قیادت فیض حمید کے کورٹ مارشل کے ذریعے اندرونی احتساب کا پیغام دے رہی ہے اور توقع ہے کہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلے بھی تیز رفتاری سے ہوں گے۔ یاد رہے فیض حمید 2019 تا 2021 ISI کے سربراہ رہے اور اپنے دور میں سیاسی اور حکومتی معاملات میں مبینہ مداخلت کے حوالے سے انتہائی متنازع شخصیت سمجھے جاتے رہے۔ ان پر مختلف سیاسی شخصیات سے روابط رکھنے اور کچھ متنازع پراپرٹی کاروباری معاملات میں اثر انداز ہونے کے الزامات سامنے آئے۔ انہی سرگرمیوں اور متعلقہ شواہد کے باعث ان کے خلاف انکوائری کا آغاز ہوا، جو آگے چل کر مکمل کورٹ مارشل میں تبدیل ہو گئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سابق DG ISI اس نوعیت کے فوجی ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، جسے ملک کے عسکری اور سیاسی حلقوں میں ایک غیر معمولی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔